بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ کشمیر میں سرمایہ کاری کے تعلق سے کشمیر کے سرمایہ کاروں کو کئی خدشے ہو گئے تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ ان کے خدشات دور کیے جا رہے ہیں۔ سری نگر میں پی ایچ ڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کی جانب سے کانفرنس کے موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری فائنانس وویک بھردواج نے کہا کہ مقامی سرمایہ کاروں کو بھرپور تعاون دیا جائے گا۔ پی ایچ ڈی چیمبر کے قومی صدر پردیپ ملتانی بھی موجود رہے۔ پردیپ ملتانی اور پی ایچ ڈی چیمبر جموں کشمیر چیمبر سے وابستہ عہدیداروں نے کل شام ایل جی منوج سنہا سے ملاقات کی۔ ان کے مطابق مقامی سرمایہ کاروں کے تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پی ایچ ڈی سی سی آئی اجلاس کے دوران کئی ممبران کو تہنیت پیش کی گئی۔ یہی امید کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹرز ہمارے جموں کشمیر میں آئیں، اور جو آج کے انویسٹرز ہیں جموں کشمیر میں جو لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں بھی ہمارا ساتھ دیا ہے، وہ آگے بھی ساتھ دیں اور ہم ان کے ساتھ۔ گلمرگ کا مسئلہ ہے، 15 جولائی تک ہم اس وقت بنا رہے ہیں پالیسی، 15 جون تک ہم آپ کا وہ کر کے دے دیں گے۔ ناٹ اونلی دیٹ، اور جو بھی گورنمنٹ کے جہاں بھی پڑے ہوئے ہیں ہم ان کو قانونی طور پر آکشن کرے، ٹینڈر کرے اور آپ لوگوں کو ہی دے دیں گے چلانے کے لیے۔ تو بہت ہی اچھا اس کے ساتھ آج ہماری میٹنگ رہی۔ ہمارے چودھری صاحب بھی ساتھ تھے، ہمارے باقی دوست بھی، ملتانی صاحب بھی ساتھ تھے۔ بڑے اچھے طریقے سے 1 گھنٹہ اس نے ہمارے ساتھ گزارا۔ ایک جو یوتھ ہے وہ ایک ڈفرینٹ یوتھ ہے، وہ ان کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ کام کرے۔ اور کشمیر میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اسکائی از لمٹ کے اتنا سارا ہمارے پاس، جس طرح میں بولتا رہتا ہوں، ہمارے پاس شیپ فارم، ڈیری فارم، جو چیزیں ہم باہر سے منگاتے ہیں، اور دن کی 500 کروڑ کی ہماری کھپت ہے۔ جس طرح میٹ کی ہم بات کریں، انڈا ہم 3 کروڑ کا پر ڈے کھاتے ہیں، یہ فگریں۔ تو ملک ہم باہر سے منگواتے ہیں، اور کافی چیزیں جو ہم یہاں بنا سکتے ہیں وہ ہم یہاں شروع کریں، اور یہ گھر گھر میں بن سکتی ہیں۔ اس میں کوئی بڑی وہ ٹیکنالوجی نہیں چاہیے۔ محکمہ سول سپلائز اور امور صارفین نے آج سری نگر میں ایک دکان کو سیل کر دیا۔ اس دکان سے ایک نجی کمپنی کے جوس پر ڈبل پیکنگ کی گئی تھی، جو محکمے کے افسران کے مطابق غیر قانونی ہے۔ محکمہ امور صارفین نے مارکیٹ چیکنگ کے دوران یہ کارروائی کی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفورسمنٹ مشتاق احمد وانی نے کہا کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ کچھ لوگ مشروبات کی ری پیکنگ کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ انہوں نے مشروبات کی اس کمپنی سے پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے۔ جو بھی ٹن آئے گا وہ فریش ٹن ہونا چاہیے۔ اگر کمپنی بھی استعمال کر رہی ہے تو یہ فریش آنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی ریپیکنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ لوگوں کے صحت کے ساتھ ہم پھر کھیل رہے ہیں۔ اور ہم نے پھر کمپنی والوں کو بھی بلایا، ابھی کارروائی چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہم کیسے کارروائی کریں گے، کیونکہ ابھی ہم نے اس دکاندار کو سیل کیا ہے۔ اور ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، اگر کہیں بھی آپ لوگوں کو، آپ کے مادھیم سے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر کہیں بھی آپ کو کوئی بھی ایسی وائلیشن نظر آئے گی ہمیں ترنت کال کیجیے۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 1800180711۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا، ہماری لاسٹ مہینے کی جو ڈرائیو تھی، لاسٹ مہینے میں ہم نے ابھی تک 49 ایسے شاپ کیپرز جو مختلف ٹریڈ سے وابستہ تھے ہم نے سیل کیا۔ پچھلے مہینے کی بات کر رہا ہوں۔ اور ساتھ میں ہم نے 11,27,600 روپیہ جرمانے کے طور پہ وصول بھی کیا، اور ایک ایف آئی آر بھی دیا ہے ایک دکاندار کے خلاف ہم نے۔ ہیلتھ ہیزارڈز چیز آپ کو بازار میں ملیں گے، اور اس پر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پیکنگ کب ہوئی ہے، ایکسپائری ڈیٹ کب ہے، کہیں یہ ریپیک تو نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ صحت کے متعلق یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے آج کل جو صحت میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بہت سے ایسے مہلک بیماریاں آج کل ہر ایک جگہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور ان میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہے ہم پوری طرح سے مارکیٹ میں جو بھی چیزیں لیتے ہیں اس کی طرف پوری طرح دھیان نہیں دیتے۔ پلیز آپ ہوشیار رہیے اور دیکھیے، جہاں بھی آپ کو ایسے وائلیشن نظر آئے ہمیں ترنت کال کیجیے۔ گاندربل میں نالہ سندھ کے کنارے غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کرنے کی مہم نے حکام کے خلاف سوالات اٹھائے ہیں۔ لوگوں کا الزام ہے کہ یہ مہم منتخب جگہوں پر چلائی جاتی ہے۔ ایک ڈیری کسان جس نے ضلع کے علاقے وسان کے قریب نالہ سندھ کے کنارے ایک ڈھانچہ تعمیر کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ تعمیراتی اصولوں کی خلاف ورزی نہ کرنے کے باوجود حکام نے اس کے ڈیری فارم کو گرا دیا ہے۔ اس کے لائیو اسٹاک کو آسرے کے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ڈیری فارمر نے اسے ذاتی انتقام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ڈھانچہ حکام کی جانب سے مناسب حد بندی کے بعد تعمیر کیا گیا تھا، اب اسی محکمے نے بغیر پیشگی اطلاع کے اسے گرا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمے نے عدالتی احکامات کی بھی خلاف ورزی کی۔ کسان نے الزام لگایا کہ
वायल पल से सोनमर्ग तक नालाई सिंध के किनारे पर कई गैर कानूनी तामीरात हैं, लेकिन हुक्काम वहां कुछ नहीं कर रहे हैं। मुतासरा ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो मुदाखलत करके इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने नालाई सिंध के किनारे उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तामीरात की है। इन्हें दामी मुहिम की क़यादत करने वाले एहलकार ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हर नाजायज तजावुजात के खिलाफ यकसा तौर पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। की बात मैं कर रहा हूँ कि वहाँ बड़े बड़े माफियों ने उधर गाज चराई पे भी कब्जा किया है, पूरे वसन को तासनास किया है, फ्रॉड जितने भी कागज है वो बनाए वसन जो नाले सिंध की उस साइड है जहाँ से नेशनल हाईवे जा रहा है। आप देखो इसमें सब इन्वॉल्व है ये लोग, लेकिन जो मेरे ऊपर किया है इनका जवाब हम इनसे कोर्ट ने मैंने कोर्ट से भी लाया है लिखकर। ये देखो कोर्ट की मेरे पास है, कोर्ट ने मुझे बोला कि ये नहीं गिराएंगे, आपको पहले इन्फॉर्म करेंगे उसके बाद। हमने टेक अप किया है इशू, एसडीएम साहब के साथ भी किया है, हमने तहसीलदार साहब के साथ भी किया है इशू, अपने ऑफिसर्स के साथ भी किया है इशू, हमने उनको नोटिस भी सर्व की। और इसमें अरेंज करने में टाइम लगता है, पुलिस या बाकी चीज़ या डिमोलिशन ड्राइव करने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है हमने सबों को नोटिस दी है, हमने सबों को नोटिस दी है और इंशाल्लाह हर एक की डिमोलिशन हो। जिला बड़गाम के खाग और मुल्हका इलाकों के सैकड़ों बाशिंदों ने एलजी इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजियों का कहना है कि आरी पाथन से सयाती मकाम तोसा मैदान जाने वाली सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है। तोसा मैदान रोड एक अहम सड़क होने के बावजूद उसे नजरअंदाज किया गया है। लोगों ने बताया कि सड़क की खस्ताहाली की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगरचे इलाके के मुखिनों ने कई बार R&B महकमे से सड़क की खस्ताहाली को लेकर शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। 7 किलोमीटर हैं वो रह गए हैं, जिस पर आप भी वहीं से आए होंगे या हमारे बड़े ऑफिसर साहिबान जो आते हैं वो उसी रोड से आते हैं। लेकिन आपने इस रोड की हालत देखी ही है कि ये कितनी खस्ता हालत में है, और इसलिए हम गुजारिश करते हैं आला इंतज़ामिया से कि हमारी जो डिमांड है खासकर मेन रोड की आरी पाथन से तोसा मैदान तक, इस पर पूरी तौर काम किया जाए और आवाम को राहत मिल सके। पाथन टू नसरपोरा बिल्कुल पड़ा अत दोब अत गमच खाई तो वुचमो तुम यम सात अत जर्क लगान डिस्क प्रॉब्लम वनकस ग। सोन डिमांड अवलियन फुर्सत मज गई आरी पाथन टू खाग ये मैकडामाइजेशन यथ रोडस। बांडीपुरा के सुंबल शिरवत इलाके में श्रीनगर बांडीपुरा हाईवे पर दौरान शब सीमेंट से भरा ट्रक सड़क से लुढ़क गया। इस वजह से ट्रक में आग लग गई। ट्रक का कंडक्टर झुलसकर हलाक हो गया। हादसे में ड्राइवर जख्मी हो गया है। कहा जा रहा है कि इस हादसे में जख्मी हुए ड्राइवर और कंडक्टर को अगरचे इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया था, ताहम बाद में कंडक्टर जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। दोनों का ताल्लुक जम्मू से बताया जा रहा है। ट्रक मुकम्मल तौर पर खाकसर हुआ। मागाम पुलिस ने SHO मागाम यासिर अहमद की सरबराही में नाइदपुरा बन मकहामा इलाके से एक बदनाम जमाना मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके घर से काफी मिकदार में पोस्ट बरामद की गई है। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए मागाम पुलिस ने अब्दुल रशीद परे के घर पर छापा डाला। उन्होंने अपने घर में ही भारी मिकदार में नशावर अशिया छुपा रखी थी। मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया।